ویلکم بیک. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے ایلن ہیننگ کے بارے کہ جن کو بڑی بے دردی کے ساتھ قتل کیا گیا. میں آپ کو تھوڑا پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں کہ ان سے کیا کیا کہلوایا گیا ویڈیو میں، جس کا انہوں نے نام رکھا ہوا ہے. ویڈیو کا ٹائٹل جو ہے اندر میسج ٹو امیریکا اینڈ اٹس الائز. اور اس ویڈیو میں ایک درندہ جو خول اپنے چہرے پہ پہن کے کھڑا ہوا ہے اور اس کے سامنے ایلن ہیننگ اپنے گھٹنوں پہ ہے، اور ایلن ہیننگ یہ کہہ رہے ہیں ویڈیو میں، I am Alan Henning. Because of our Parliament's decision to attack the Islamic State, I, as a member of the British public, will now pay the price for that decision. اب اسی بات سے انہوں نے مسٹر ہیننگ کو ایک اور درجہ دے دیا، مظلومیت کے ایک اور درجے پہ پہنچ گئے. وہ اس لیے کہ وہ بندہ خود کہہ رہا ہے، ان سے کہلوایا گیا کہ میرا کوئی قصور نہیں ہے، مجھے اس لیے مارا جا رہا ہے کہ میں برٹش ہوں اور میری حکومت جو اٹیک کر رہی ہے. اور جیسے کہ ہمارے ابھی بھائی نے کہا ہے ٹی وی، ابھی پچھلے کال میں نقوی صاحب نے کہا ہے کہ کتنا بڑا آرڈر جو ہے سعودی عرب نے ان کو دیا یہ اٹیکس ہونے سے پہلے. کتنے بلین کا یہ آرڈر ہے. اب اس میں نیگوشیشنز کیا ہوئی ہیں وہ ایک الگ بات ہے، لیکن یہاں کے جو بچے ہیں جو یو کے بورن برٹش مسلمز ہیں، ان کی جو مائنڈ سیٹ ہے اس پہ واقعی مجھے تو بڑی حیرت آتی ہے. میں تو بڑا اس کو سوچتا ہوں، لیکن میں وہاں تک آج تک پہنچ نہیں سکا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ اس لائن پہ چل رہے ہیں. ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ ڈس انفرانچائزمنٹ، لیک آف امپلائمنٹ، لیک آف ریکگنیشن اینڈ کلچر آئیڈینٹی، اس کے ساتھ ساتھ اسلام، کیونکہ پوری دنیا میں اسلاموفوبیا ہے تو اس کا بھی نیگیٹو اثر ہوتا ہے جوانوں پہ کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ان کی مخالفت ہو رہی ہے، لوگ اسلام کو برا کہہ رہے ہیں، جو بھی ہے اس کا بھی اثر ہوتا ہے. اور یہ جو پہلی میں نے 4 چیزیں کہی ہیں اس کی واقعی ذمہ داری جو حکومت پہ ہے. کیا وجہ ہے کہ اس وقت یو کے میں سب سے بڑا انمپلائڈ گروپ آف گریجویٹس ایشین ہے، پریڈومینٹلی مسلمز. کیا وجہ ہے کہ ڈس انفرانچائزمنٹ جو ہے مسلمانوں میں سب سے زیادہ ہے. مطلب آئیڈینٹیفائی نہ کرنا اپنے آپ کو برٹش وے آف لائف کے ساتھ، برٹش کہہ لیں کہ کلچر کے ساتھ یا انگلینڈ کے ساتھ. کیا وجہ ہے؟ اور حکومت اس پہ کیوں نہیں کام کر رہی؟ ایجوکیشن سسٹم جو ہے یہاں کا وہ کیوں نہیں گیئر اپ کیا گیا کہ جو بچے ہیں وہ اپنے آپ کو آل انکلوسیو فیل کریں؟ تو اگر ہم یہ سوچیں نا کہ اس کی کہہ لیں بنیاد کہاں سے آ رہی ہے. پھر سے پہلے کال لیتے پھر آگے بات کرتے ہیں. ہیلو، السلام علیکم. Who's calling in from where? السلام علیکم. آپ کی آواز نہیں آ رہی. زور سے بولے پلیز ذرا. جی
بھائی آپ کی آواز نہیں آ رہی، ساری میں آپ کو کال کٹ کر رہا ہوں، مجھے آ رہی لیکن میں ویورز کو آواز نہیں آ رہی، اس لیے میں آپ کو کال کٹ کر رہا ہوں. سوری کوئی پرابلم ہے جس لیے آپ کو آواز نہیں آ رہی، لیکن یہ ہمارے بھائی تھے اور یہ میرا پاکستان سے بول رہے تھے. اینی وے، ہم بات کر رہے ہیں کہ پہلے تو ہم نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ بھیانک کام کر رہے ہیں. اب اس کی وجوہات دیکھیے کیوں کر رہے ہیں، اور ان میں جو میرا چھوٹا سا کہہ لیں کہ سوچنے ایک کہہ لیں کہ ایک مجموعہ بنایا میرے ذہن میں، جو ایک میرے ذہن میں پکچر بنی وہ یہی ہے کہ یہاں پہ ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اپنے آپ کو محسوس نہیں کرتے کہ وہ اس ملک کا حصہ ہیں. اور جیسے کہ ہمارے بھائی کہہ رہے تھے کہ اور دوسری طرف ان کو یہ دیا جا رہا ہے تصور کہ آپ وہاں پہ آئیں، عورتیں بھی آپ کو ملیں گی، آپ کو اسلام بھی ملے گا، آپ کو کہہ لیں کہ عزت بھی ملے گی. عزت ہی ہے نا یہ. تو کیا وجہ ہے کہ 18 سال سے لگ کے 30 برس تک، یہ درمیان اسی کے، بلکہ 18 سے کہنا چاہیے 24 برس تک، اس رینج کے اندر جو لڑکے ہیں وہ اتنے اٹریکٹ ہو رہے ہیں، وہ مرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. مارنا تو انہوں نے ہے ہی ہے، خود بھی مرنے کے لیے تیار ہیں وہ. تو کیا بات ہے کہ ہم لوگ جو یہاں پہ رہتے ہوئے ہم اس کا سامنا نہیں کر سکے. تو اس کی بنیاد جو ہے کہ ہماری مساجد میں، اسکولوں میں، گلیوں میں، یا خود ہمارے گھروں میں. اور اگر ہمارا فیوچر جو ہے، مستقبل ہمارا جو ہے انہی بچوں کے ہاتھوں میں، جیسے کہ ہر قوم کا ہوتا ہے، تو پھر ان کی وجہ سے ہمارا مستقبل کیا ہے؟ ایک طرف اسلام جو ہے is the fastest growing religion in the world. یہ بار بار کہا جا رہا ہے، بار بار کہہ رہے ہیں. اور غالباً میں نے پچھلی بھی کہا تھا، اور اس سے پچھلی میں نے کہا تھا کہ یہ جو ہمارے ڈیموگرافی والے لوگ ہیں جو کہ اسیس کرتے ہیں ٹرینڈز کو، فیوچرز کو، یہ جو پریڈکٹ کرتے ہیں، یہ انہوں نے کہا ہے کہ امریکہ میں آنے والے 20 برس میں مسلمان زیادہ ہو جائیں گے کرسچن سے. یعنی کہ امریکہ جو ہے، آپ یہ سمجھیں کہ مسلم اسٹیٹ ہوگی وداؤٹ دا نیم مسلم اسٹیٹ. یہاں پہ مسلمان زیادہ، مسلم اسٹیٹ ہو گئی نا وہ. ایک طرف یہ پکچر ہے، اور دوسری طرف خود ہی مسلمان جو ہیں وہ اپنی ایک ایسی پکچر بنا رہے ہیں، اپنے لیے ایسا ایک وہ کہہ لیں کہ اپنا ایک مظاہرہ پیش کر رہے ہیں، اپنا ایک وہ ایسا ایک تصور پیش کر رہے ہیں کہ جب دنیا جو ہے ان کو نفرت اور حیرت سے دیکھتی ہے. تو پھر ایسے دو پیرامیٹرز کے اندر ہم لوگ کہاں فٹ آتے ہیں، جو کہ ایوریج نارمل مسلمان ہے. فرقہ باز ہمارے درمیان ہے نا، ان کے تو مسلمان ہی ہے نا سارے ہم، اور ہیں بھی. ہم جو ایوریج مسلم ہیں ہم کہاں فٹ آتے ہیں؟ کیونکہ چاہے پریشر اس طرف سے ہو، چاہے اس طرف سے ہو، جب آپ کمپریس کریں گے تو پسے جائیں گے بیچ والے ایوریج ہیومن بینگ. جیسے جی آپ کے مسٹر فولی تھے، مسٹر ہیننگ ہے، اب مسٹر کیسے کی باری اللہ نہ کرے، ان پہ اب وہ ویڈیو پہ دکھایا گیا کہ ان کی باری نیکسٹ ہے. جیسے کہ سارٹ آف ہے، ہینز ہے، اور کتنے نام ہیں. یہ عام لوگ ہیں، پرائس یہ پے کر رہے ہیں.
تو کیا ہماری ڈیوٹی نہیں ہے کوئی؟ جو پہلو بات کا دوسرا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری کیا ڈیوٹی ہے اس میں. اگر ہم اور کچھ نہیں کر سکتے نا تو ہمیں کنڈیم تو کرنا چاہیے نا. ہمیں اپنی آواز اتنی تو اٹھانی چاہیے کہ دنیا کو پتا چلے کہ جو ہمارے دل کے اندر ہے وہ کیا ہے. میں یہ تو نہیں کہہ رہا ہوں نا کہ آپ لوگ جو ہیں یا ہم لوگ جو ہیں ایک ویسے ہمدردی کا اظہار کر دیں دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے. نہیں، ہمارے اندر ہے وہ بات، ہمیں افسوس ہے، ہمیں تکلیف ہے کہ یہ جو لوگ کرتے ہیں، جو کر رہے ہیں، ہمارے نام میں نہ ہی کر رہے. یہ نام چاہتے ہیں ہمارے نام میں کریں. میں نہیں چاہتا ہوں کہ کوئی بندہ کسی کو قتل کرے میرا نام لے کے کہ جی میں وہ مسلمان ہے میرا بھائی اس کے لیے میں کر رہا ہوں، ہم مسلمانوں کے لیے کر رہے ہیں. میں تو یہ نہیں چاہوں گا. الٹا میں یہ چاہوں گا، میں کہوں گا جی دیکھیں وہ کرنے والے وہ لوگ اور ہیں، وہ اس طرف ہیں، ہم یہاں میں جو بیٹھے ہیں ہم میں سے وہ نہیں ہے. الٹا ہم لوگ ابھی تک یو کے میں شیعہ سنی فرقہ میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہاں سے میں بات یہ کر رہا ہوں کہ اس وقت جو پکچر سامنے آ رہی ہے کہ اس بھیانک واقعہ پہ جو فقہ جعفریہ یا شیعت جو ہے ان کی طرف سے آواز جو ہے وہ بڑا دھیما ہے، بڑا کم ہے. تو میری گزارش ہے تمام عالم دین سے، تمام دانشوروں سے، تمام گریجویٹ سے، عام بندوں سے، ہاؤس وائف سے، اسٹوڈنٹ سے، بھائی اہل بیت کے نام سے، اہل بیت کے نام سے اپنی آواز جو ہے وہ شامل کریں دنیا میں. میرے پاس ایک کالر ہے. السلام علیکم. Who's calling in from where? Assalamu alaikum. Walaikum My salam. name is Ali. Yes, Mr. Ali, what would you like to say? Just like to say, this topic that you're talking about, I think is very relevant because as a British Muslim living in this country, I think it does affect us all really, all Muslims, because they claim, ISIS, or whatever the name is, claims to be Muslims, yes? Yes. The first thing is, if they are listening, I hope they are, then they should define what jihad is according to the Holy Quran. What is jihad? Is it killing of your fellow Muslims? You know, is it attacking a state? Is that jihad? Is that trying to grab as much land as you can? Is that dishonoring, you know, Muslim women, Christian women, any who's people of the book? You know, what kind of jihad did the Holy Prophet ﷺ do? This is what they need. Did he say that you're a Christian, you're going to be beheaded if you don't become a Muslim, or you're a Jew, we don't like you, so you're going to be, you know, we're going to kill you? You know, or did he use compassion and did he say you pay the taxes and you live as you like, your own religion, but just abide by the law of the land? Now, this Alan Henning, obviously, I mean, he was an aid worker, he was trying to help people in Syria. It's quite sad. It's very, very sad what's happened to him and the other hostages as well. There's no recall. These people, I think, are a poison which needs to be eradicated. You know, the countries such as our country and America and other countries, I don't think they're doing nearly as enough as they should be doing, because they know basically that it's they're doing, their arms have been given, they're actually helping the jihadis, they have been, and now the tables are turning on them. This is why they're sending in, they know that it's out of control now. And I just like to thank them very much for arming them up to the knives so they can eradicate Syria, they can take over Iraq as they think. They won't, obviously, inshallah, they will never take over anyway, but what all they will end up is being killed, murdered, not shaheed as they think, just murdered basically, because that's what they deserve.
I'm a Muslim. I know what jihad is. I know what the Holy Quran says about jihad, and this definitely is not jihad. And they're poisoning young people. Those young people, where are their parents? What have they taught their parents? I mean, the way they dress, even that wasn't the dress of the Holy Prophet. The way they dress, I've seen them with their long beards. They're like Sikhs, they're not Muslims. That's علی not بھائی میں Muslim سوری ہوں، میرے beard. پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا جا رہا ہے Yeah. تو I'm sorry. I'm very upset about جی this. جی I can The understand way that. they've been carrying on. Okay. Thank you. بہت مہربانی آپ کے کال کی. میں سوری میں آپ کو کال کٹ کر رہا ہوں، لیکن میرے پاس صرف 15-20 سیکنڈ رہ گئے پروگرام ختم کرنے میں. میں آخر میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ وقت کا تقاضا یہ ہے کہ شیعت جو ہے وہ اپنا اظہار کرے، اپنے آپ کو ظاہر کرے اور فرق بتائے کہ ان میں اور شیعت میں کیا فرق ہے. آج تک کوئی شیعہ ٹیررسٹ نہیں ہوا. آج تک کسی شیعہ نے بم بلاسٹ نہیں کہیں کیا. آج تک کسی شیعہ نے کسی کا سر اس کے تن سے جدا نہیں کیا. تو پھر کیا وجہ ہے کہ شیعت اتنی خاموش ہے؟ تو یہی آج کے پروگرام کا کنکلوژن ہے اور یہی ریکویسٹ ہے اور یہی ہمارا مستقبل ہے کہ ہم اپنا آواز اٹھائیں، اپنا مذہب، اپنا کلچر اور اپنے آپ کے اپنے جذبات جو ہیں، ہم اپنا ضمیر جو ہے وہ لوگوں کو دکھائیں کہ کیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ امن یعنی کہ پیس، اخلاق اور انسانیت. یہ ہے شیعت. دوسروں کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں، دوسروں کے ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. وہ اور ہیں، ہم اور ہیں. اور ہم یہ نہیں کریں گے تو پھر ہم اپنے مذہب کے ساتھ، اپنے کلچر کے ساتھ، اپنے ضمیر کے ساتھ ہم خود زیادتی کر رہے ہیں. آج کا پروگرام اپنے اختتام پہ پہنچتا ہے. اگلے ہفتے تک فلیش پوائنٹ اور آفتاب احمد کو اجازت دیں. تب تک خدا حافظ.